رومانیہ کے بارے میں بتاتا ہوں. اٹس آلسو اے بگ کنٹری، مطلب یورپین سائز کے حساب سے، لیکن مختلف ہے ملک جو ہے نا. ان کا جو فلاسفی ہے، جو مطلب تھنکنگ، ہمیں تو سارا یورپ ایک جیسی شاید لگتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کی سوسائٹی جو مختلف ہے. رومانیہ، بلغیریا اسپیشلی، یہ دو کنٹریز ہیں نا، یہ یہاں پہ مشہور ہیں جپسیز کنٹری. جپسیز کنٹری جو ہے وہ آپ کے لیے تو شاید یہ ورڈ جو ہے نا اتنا سخت نہیں ہوگا، لیکن یہ اصل میں جپسی کہتے ہیں چنگڑوں کو. چنگڑ آپ لوگوں نے لاہور میں، کراچی، مجھے نہیں پتہ کہ کہاں پہ چنگڑ ہوتے ہیں، لیکن راولپنڈی میں ایک مریڑ چوک جگہ ہے، لائن بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر نا وہ چنگڑ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جگیاں لگا کے، گند مگندے جناب. انہوں نے سوٹے لگائے ہوتے ہیں، چرسیں، عورتیں ان کی مانگ رہی ہوتی ہیں ایئرپورٹوں پہ، اور آگے پیچھے جناب وہ مزے سے بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں یا کچھ نا. تو وہ ایک الگ تھلگ یعنی چنگڑ ہے، ان کی اپنی زندگی ہے. یہ چنگڑ یہاں پہ نا ان ملکوں کو چنگڑ ملک کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے، میں جب نیا نیا آیا نا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار بلغاریہ میں، رومانیہ میں نا کئی جگہ میں نے دیکھا تو یہ جناب نا انہوں کی بالکل الگ ہی ان کی سوسائٹی نا، بیٹھے ہوئے جناب لے کے گھوڑیاں کھوتیاں جناب چل رہی ہیں، گند ہی گند مچائے ہوئے ہے. تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا بھائی لے بھائی اتنے بھی گند جڑا ہے نا موجود ہی، اسی ایویں کہنے ہیں یورپ، یہ تے انہاں وچ بھی گندے لوگ. بہرحال جی، میں نے اس پہ تھوڑی تحقیق کی، مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ جپسیز ہیں، وہ لوگ ہیں جو 700 سال پہلے انڈیا، پاکستان، افغانستان، ان ایریوں سے یہاں پہ آئے تھے. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں کہ یہ بھی اسی ہیں، مطلب یورپ دے وچ بھی گند اسی ہی پایا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا سے مائگریٹ، ان کی ابھی تک لینگویج کے اندر بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو کہ مثلاً جو ہم ایک دو پڑھتے ہیں نا، یہ بھی اکی دکھی ایسے ہی پڑھتے ہیں مطلب. تو بیسیکلی جپسیز جو ہے نا یہ انہی ایریاز کے ہیں لوگ ہیں. یہ اب مجھے کلیئر نہیں ہے کہ جپسی یہ جو چنگڑ ہیں یہ کون سے ہیں، مطلب ہمارے جو لوکل جو کامن لوگ ہیں ان میں سے ہیں، یا یہ وہ مریڑ چوک والے چنگڑ ادھر پہنچ گئے جو ہے نا. اینی ہاؤ، رومانیہ اور بلغاریہ کے بارے میں یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے نا جو فیک میرجز ہوتی ہیں نا، یہاں پہ وہ جپسیز ہیں زیادہ تر جو کہ فیک میرجز کرواتے ہیں، جو پیپر میرجز کرواتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جو جپسی ہے نا، وہ کاروبار یا کام کے سلسلے میں وہ جرمنی میں رہ رہا ہے یا کسی بھی کنٹری میں. اب اس سے پتہ چل گیا کہ یہ گیم جو ہے نا یہاں پہ یہ لوگوں کو پیپر چاہیے یہاں پہ، اور یہ لوگ جو ہے نا پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. بہت سارے مجبور لوگ ہیں، یا کسی کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی پاکستانی ہے، انڈین ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ اس سے ویسے ہی پوچھتا ہے، یار تو رومانیہ میں وہاں لڑکی شڑکی نہیں ہو؟ کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہا لیتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، ادھر جو چنگڑ ہوتے ہیں نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے زیادہ تر، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ جپسیز فیملی بڑی اچھی ہیں، رچ بھی ہیں، وہ لوگ تھوڑے سے بہتر ہو چکے ہیں اور بڑے نائس بھی ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے نا جو اب چنگڑ ہیں وہ، کیونکہ وہ الگ تھلگ رہ رہے ہوتے ہیں، چوریاں چکاریاں کرتے ہیں، کچھ مال ادھر سے کچھ مطلب کاغذ چن کے، تو وہ نا شکر کرتی ہیں لڑکیاں کہ 100 یورو بھی مل جائے. اب ان کو پتہ ہوتا ہے یہ گیم نا، یہ لالچ دے کے نا ادھر لڑکیوں کو، انہیں کہتے ہیں جی ہم تمہارے نا بس ایک ویسی پیپر بنانا ہے، شادی کرانی ہے، تو تمہیں پیسے جناب تمہیں نا 500 یورو تمہیں مل جائے گا. اب 500 یورو ان کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے. یہ ادھر گیم 7,000 میں یا 8,000 میں فکس ہوتی ہے. اب وہ ایجنٹ کو پتہ چل گیا نا کہ ان کی کتنی ڈیمانڈ ہے، یہ کتنے پیسے دے سکتے ہیں، اسی طرح وہ ریٹ انہوں نے اپنے بڑھائے ہوئے کو 7,000 کو 10,000 جو ہے نا مطلب اپنی مرضی سے لے لیں. اب ان کی جو شادی ہوتی ہے نا اس کے بھی یعنی پیپر میرج کے اندر بھی بہت سارے ٹیکنیکلٹیز ہیں، بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں. اگر تو بندہ بالکل اوور سٹے ہے، وہ مطلب ملنگ ہے، اسائلم سیکر ہے، تو اس کو کیا، وہ پھر ٹوٹلی نقلی اس کا پیپر بنایا جاتا ہے یعنی کوئی بھی کارڈ بنایا جاتا ہے. اب نقلی میں بھی جو ہے نا 2-3 قسمیں ہیں کہ یا تو وہ پیسے دے دلا کے میرج سرٹیفکیٹ پھر وہ بنایا جاتا ہے، یا ویسے ہی نقلی بنا کے پرنٹ کر کے نا لے جاتے ہیں. چلو جی، اب لڑکی ساتھ ہوتی ہے، اس کو لے کے جا کے نا کسی دوسرے کنٹری میں، جیسے سویڈن میں، یا سویڈن میں کافی لوگ گئے ہیں، جرمنی میں بھی، یا دوسرے کنٹریز میں نا جا کے رجسٹریشن کروائی جاتی ہے، اور اس کی بیس کے اوپر ان کو وہاں کے پیپر لے دیے جاتے ہیں. کیونکہ لا یہ ہے کہ یورپی یونین میں اگر آپ کسی کنٹری کے ریزیڈنس ہیں تو آپ دوسری کنٹری میں ہسبینڈ وائف وہاں جا کے رہ سکتے ہیں، کارڈ لے سکتے ہیں. اب جو نان EU فیملی ممبر ہوتا ہے نا، اس کو وہ کارڈ ایشو کر دیتے ہیں 5 سال کا عام طور پہ.
زیادہ تر کنٹریز میں جو ہے نا یہ رول کے مطابق. اب وہ وہاں پہ 5 سال وہ جا کے وہاں لیگل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دوسرا کارڈ بن جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ وہ لیگل ہے، پھر اس کو وہ مطلب خود بھی آ سکتا ہے رومانیہ میں آ کے میرج وہاں پہ رجسٹرڈ کروا کے یا لیگل جو ہے نا ڈاکومنٹس بنا سکتا ہے. اور اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیسیکلی جو ایجنٹ ہوتا ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پیسے مارنے کے لیے وہ بڑا تنگ کرتا ہے بندوں کو. یعنی وہ کیونکہ اکثر جو ہے نا ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہ اسٹیجز ہوتی ہیں وہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ کی، جو اسپیشلی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں پہ ذرا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. تو وہ ہر بار نا کچھ پیسے نکلواتا ہے، یا ان کو کوئی نہ کوئی جناب دے کہ نا یہ ہوٹل میں نے دینے ہیں، یہ لڑکی کو دینے ہیں، وہ اتنے مانگ، یعنی وہ ہر وقت بلیک میل ہوتا رہتا ہے بندہ. بہرحال کچھ لوگ جو ہے نا وہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں، کچھ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں پیسے شیسے لے کے، اور مطلب ریئر چانس ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس میں بڑا تنگ ہو کے بندہ نا 20-30 ہزار یورو لگا کے وہ ساری زندگی کمائیاں جو ہے نا اور اڑا کے تو بندہ پیپر بناتا ہے وہاں پہ. اب یہ جو ہے نا میں اس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں رومانیہ کے اندر جو پیپر میرج یعنی فیک میرج کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ہے نا میرجز ہوتی ہیں، لڑکی جو ہے نا کئی دفعہ کوئی اچھی لڑکی سنسیئر بھی مل جاتی ہے. اب کیونکہ ان سوسائٹی کے اندر بھی یہ لوگ جو ہے نا یہ ان کی مینٹیلٹی جو ہے وہ ہم سے ملتی جلتی ہے، ہمارے جو انڈین کلچر ہے. تو اس میں کئی لڑکیاں جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہیں، مطلب وہ اپنا وفادار نکلتی ہیں. کئی لوگوں نے شادیاں کی ہیں سکسیزفلی، وہ بچے بھی ہیں ان کے اور وہ کر لیتی ہیں، مطلب وہ مینج کرتی ہیں. دے آر لائک فیملی جو ہے نا وہ کام بھی کرتی رہتی ہیں اپنا یو کے میں یا جرمنی میں یا سویڈن میں یا ناروے میں کہیں پہ بھی مطلب نہیں نا وہ جا کے وہاں پہ مردوں کے ساتھ کام کرتی رہتی ہے، سنسیئر ہو کے چلتی رہتی ہیں. آئی نو ویری ویل کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے صحیح اوریجنل شادیاں کی ہیں نا. 2-3 بندے تو میرے جو ہے نا میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، دے آر ویری نائس پیپل، پاکستانی ہیں اور انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں رومانیہ سے. ان کی جو ہے نا مسز بھی بہت اچھی ہیں ان کے ساتھ، اور بہترین جناب انہوں نے مطلب اپنا چلایا ہوا ہے. تو میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ چلیں انہوں نے ایک اپنا گڈ نیم بنایا ہوا ہے پاکستانیوں کا. اب یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ جو فیک میرج ہوتی ہے وہ بیسیکلی وہاں پہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ فیکٹس میں بتاتا ہوں کہ رومینیا بلگیریا جو ہے نا اس کے اندر کیونکہ یہ جپسی کمیونٹی جو ہے نا یہ مطلب سننے میں آپ کو جپسی لگتا ہے، دے آر ویری اگریسو پیپل. یہ ان کے وہاں پہ بلگیریا کے اندر گینگ بھی ہیں، مطلب ہر طرح کی جو ہے نا یہ 2 نمبری میں یہ انوالو ہے، مطلب چوریاں چکاریاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ڈسکو کلب وغیرہ میں بدماشی بھی ان کی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں بزنس مین بھی وہاں پہ بزنس بھی کرتے ہیں بلگیریا رومانیہ کے اندر. اور کئی لوگ ہیں جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں تو وہاں سے پیسے شاید لے کے، یو کے ان لوگوں کی وجہ سے سیپریٹ ہوا ہے. یہ وہاں سے جا کے نا کچھ عرصہ کام کرتے تھے، پھر بعد میں ان سے وہ امپلائمنٹ کے نام پہ وہ پیسے کھاتے رہتے تھے کہ ہم بے روزگار ہیں. یورپ کے اندر یہ ایک بیڈ کنٹریز سمجھے جاتے ہیں بلگیریا اور رومانیہ اس حساب سے. اینی ہاؤ بہت اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں، اور بہت خوبصورتی بھی موجود ہے وہاں پہ. لیکن کیونکہ جو چند لوگ ہوتے ہیں جو بدنامی کرتے ہیں نا کسی جگہ پہ جا کے، تو پورے کنٹری کا نام جو ہے نا وہ اس سے بدنام ہو جاتا ہے. کچھ جپسیز جو ہے نا وہ دوسرے کنٹریز میں بھی رہتے ہیں جو کہ پرماننٹ وہاں پہ، جیسے سلویکیا ہو گیا، ہنگری ہو گیا. اس کے علاوہ آگے پولینڈ میں بھی تھوڑا سا کچھ ایریا ہے وہاں پہ. یہ الگ جو ہے نا اکثر میں نے ٹریول کے دوران دیکھا ہے، الگ ان کی جو ہے نا کوئی نہ کوئی جگہ بنی ہوتی ہے.